کہ اگر آپ ایصال ثواب کرنا ہے اپنے من پسند امام صاحب کو فون کریں گا اور اس کے بعد جتنے اوپر سے نیچے تک جو بھی گئی مرحومین ان کی لسٹہ ان واٹس ایپ میں کریں گا، مل صاحب قرآن پڑھنا بشپ دینا، بس واٹس ایپ میں لکھ کے بھیجائے گا۔ اب میں ان سے میرا سوال ہے پیارے، باپ کی زائداد میں حصہ تو لیا یا مولوی لیا؟ باپ کی زائداد میں مدرسے والے حصہ لیے یا تو لیا؟ باپ کی پراپرٹی کا حقدار تو ہے یا مولوی ہے؟ لیکن حقدار کی بات آتی ہے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ثواب کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ میرے دوستو، تم اور میں جانے کے بعد کیا یہ نسلیں ہماری بخشش کروائیں گی؟ کیا ہماری مغفرت کروائیں گی؟ نہیں نہیں نہیں۔ کس کے بہانے سے؟ کس کو تم سامنے ذمہ دار رکھ کر، کس کو تم سامنے نگربان کو رکھ کر، کس کو تم سامنے رکھ کر یہ روزے چھوڑ رہے ہو؟ کس کو گواہ بنا کر تم رمضان کی تراویح چھوڑ رہے ہو، اللہ کا کلام پڑھنا چھوڑ رہے ہو؟ کوئی گارنٹی ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد ضرور مغفرت کروائے گی؟ تمہارے خبروں پر آ کر سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئیں گی، مغفرت کی تو دور کی بات ہے، دعا ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرے گا۔ سونے کے محل اگر آپ نے بنوائے ہیں، چاندی کے محل اگر آپ نے بنوائے ہیں، یا سونے کا لباس آپ نے بنوایا ہے، یا سونے کے تاگے سے آپ نے کپڑے ان کو بنوایا ہے، تو سارے چیزیں لوٹ لیں گے چور۔ چور جتنی دولت ہے تمہاری ساری لوٹیں گے، لیکن کوڑی حصہ بھی تمہاری خبر کی مغفرت کے لیے خرچہ نہیں کریں گے۔ ہاں، یہ بات لکھ کے رکھ لینا، مرنے والا اس کے ولیمے میں اتنا خرچہ نہیں کریں گا، لیکن 40 میں بھی اتنا خرچہ کر کو کھا کو مریں گا۔ لیکن ایک مزدور، ایک غریب، ایک یتیم بچے کو ایک ڈریس کپڑے نہیں پہنا سکیں گا۔ کسی مدرسے کے اندر یہ غریب کے لیے ایک وقت کا کھانے کا انتظام نہیں کرے گا۔